انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس سے سب کچھ چھن جاتا ہے، اس کے اپنے اس سے روٹھ جاتے ہیں، اس کا ہر کام اس کو الٹ نظر آنے لگتا ہے۔ السلام علیکم شہزادیوں، شہزادی کا جہاں اس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، سکون سے رکھے اور سب کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ میری اس ویڈیو میں کریلے کی اور گوشت کی ریسیپی بھی ساتھ ساتھ میں سیکھتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کو جنت بنانے کی فکر میں بھی لگیں گی۔ جی ہاں، انسان اپنی زندگی کو جنت بناتا ہے اور انسان ہی اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتا ہے۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کا باغ بنا دے اور وہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ انسان کی زندگی میں دکھوں کا آنا یہ قدرتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ بے وجہ نہیں دیتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دکھ دے کر اس کے درجات کو بلند کیا جائے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھ دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ کبھی ٹھوکریں لگتی ہیں انسان کو تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھوکر لگ کر میرے پاس آئے۔ کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ ٹھوکر اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ اس کے درجات بلند ہو جائیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں، ہم صرف دنیاوی اسباب پر اپنے آپ کو متفق کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ضرور کہیں نہ کہیں غلطی کی ہوگی، کہ ہم نے ایگزام کی اگر ہم ایک ترتیب لے لیں، مثال لے لیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت میں کمی رہ گئی ہوگی، کہ ہم اچھے نمبر نہیں لا سکے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک دوائی جو ہمیں ڈاکٹرز اس مرض کے مطابق دیتے ہیں، لیکن کیا وہی دوائی دوسرے کو شفا بھی کر دیتی ہے اور وہی دوائی دوسرے کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس دوائی کو شفا دینے والا بھی تو رب ہی ہے، اسی دوائی میں خیر رکھنے والا بھی تو رب ہی ہے، اسی دوائی میں شر رکھنے والا بھی رب ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب تو اختیار کریں، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب کو پکاریں۔ جب ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو وہ رب ہمارے خود بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ انہی میں سے سب سے اچھا اور پراثر جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ ایک استغفار ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، اپنے گھر میں برکات کے لیے، اپنے گھر کے لڑائی جھگڑوں کے لیے، اپنے گھر کی مشکلات کے لیے، اپنے پریشانی حل کروانے کے لیے استغفار کے عمل کو کریں اور ایک بار کر کے دیکھیں۔ اس کو آپ چاہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام ایک ایک تسبیح استغفار کی ضرور کم سے کم پڑھ لیا کریں، اور اول آخر درود شریف۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد ہمیں اتنی مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ اور ایک اچھی بات استغفار کی یہ بتا دوں کہ جب استغفار پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ استغفار کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں استغفر اللہ، لیکن پوری استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ استغفر اللہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے مسائل یوں ہی حل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں برکتیں ہیں، آپ کے گھر میں خوشگواری ہے اور آپ کے گھر میں سکون ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے گناہوں پر شرمندگی بڑی ہی پسند آتی ہے۔ کوئی بندہ گناہ کرے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا فرماتا ہے کہ میرے بندو اتنے گناہ کرو کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جگہ خالی ہے اس کو بھر دو، لیکن ایک بار آ کر کہہ دو اللہ میری توبہ، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے تو اللہ تعالیٰ کو خیر اور رحمتیں بھیجنا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانا چاہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ مزید اس پر تفصیلات جاننے کے لیے میرے چینل آخرت کی تلاش کو سبسکرائب کریں۔